الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 195 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ حضرات، پچھلی چند آیات میں اللہ کے مخلص و مومن بندوں کی دعاؤں کا تذکرہ تھا۔ اس آیت کے پہلے حصے میں ان کی دعاؤں کی قبولیت کا اعلان ہے۔ اس کے بعد تمام بنی نوع انسان کے لیے، خواہ گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا عجمی، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، جزا و سزا کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اس کی وضاحت کی گئی۔ دوستو، اس آیت میں مرد اور عورت کی وضاحت اس لیے کی گئی کہ اسلام نے بعض معاملات میں مرد و عورت کے درمیان ان کی کمزوری اور چند فطری اوصاف کو دیکھتے ہوئے فرق کیا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے۔ کسب معاش کی ذمہ داری مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ عورتوں کے خصوصی ایام میں انہیں نماز اور دیگر اعمال معاف کر دیے گئے، مردوں کو کسی حال میں کوئی عبادت معاف نہیں ہے۔ وراثت میں عورتوں کو ایک حصہ اور مردوں کو دگنا حصہ دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں وضاحت کر دی گئی کہ یہ فرق تو صرف دنیا کے اعتبار سے ہے، مگر آخرت میں اعمال کی سزا و جزا مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ اجر و ثواب میں دونوں برابر ہیں، ذرا برابر بھی فرق نہ ہوگا۔ مرد جو نیکی کر کے اجر و ثواب پائے گا، عورت کو بھی اس نیکی کا اسی طرح ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ تم دونوں ہم جنس ہو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام نہیں لیا، تو اس پر آیت نازل ہوئی۔ پھر ایک بات کی وضاحت کی گئی کہ وہ مسلمان جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی نشر و اشاعت میں لگائی اور کفر و نافرمانی سے ہمیشہ دور رہے ہوں اور دین ہی کے خاطر اپنے وطن یعنی دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف سفر اختیار کیا ہو اور سب عزیز و اقارب، اہل و عیال، مال و جائیداد سب کو چھوڑا ہو، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ تو اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر مزید بات یہ ہے کہ اس راہ میں انہیں خوب ستایا گیا ہو، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے ہوں، اپنے گھروں سے جنہیں نکالا گیا ہو، یہ سب کچھ انہوں نے اللہ کے لیے اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے کیا ہے۔ ان کا اجر و ثواب بہت اعلیٰ قسم کا ہوگا، جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے انہیں نوازا جائے گا، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اللہ انہیں اپنی خصوصی رحمتوں میں داخل فرمائیں گے۔ حضرات، بعض روایتوں میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ بعض غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ عصا اور ید بیضا لائے تھے، عیسیٰ اندھوں کو بینا
اور کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے۔ دوسرے پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ معجزے لائے تھے، آپ فرمائیں کہ آپ کیا لائے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رکوع کے آغاز سے اس آیت تک تلاوت فرمائی اور ان سے کہا کہ میں تو یہ لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن پاک کی حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔